कोरोना खदशात, पंजाब हुकूमत की ट्रांसपोर्ट खोलने की मुखालिफत, ट्रेन सर्विस बहाली पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, छोटे कारोबार महदूद वक्त के लिए खोलने का मशवरा। असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में इजलास, वज़ीर आला सिंध की भी ऑनलाइन शिरकत। ईद के लिए SOPs बनाने का मुतालबा, सूबों की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। मुल्क भर में तालीमी इदारे 1 जून के बाद भी बंद रखने का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा की स्कूल खोलने की हिमायत, पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध की मुखालिफत। वीडियो कॉन्फ्रेंस में वज़राए तालीम की शिरकत, सिफारिशात कौमी राबता कमेटी को भिजवाएंगे, वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद। 9 मई के बाद लॉकडाउन में कितनी नरमी होगी? वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। सूबों की जानिब से पेश करदा तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कोरोना मजीद खतरनाक, एक ही रोज 40 अमवात। मुल्क में जाम बहक होने वालों की मजमूई तादाद 526 हो गई। 22,550 अफराद वायरस से मुतासर। पंजाब में 8,420, सिंध में 8,189, खैबर पख्तूनख्वा में 3,499 और बलोचिस्तान में 1,495 मरीज। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा, शरह अमवात भी बढ़ गई। केसेस के एतबार से दुनिया में 23वां, अमवात के लिहाज से 29वां नंबर। जुलाई के पहले हफ्ते कोरोना उरूज पर होगा। वज़ीर आज़म लॉकडाउन के नुकसानात से मुकम्मल आगाह, अवाम हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। वज़ीर दाखिला एजाज शाह का मशवरा। सिंध में कोरोना से मजीद 9 अमवात, मजमूई तादाद 157 तक पहुंच गई। डॉक्टर फुरकान के इंतकाल पर इंक्वायरी मुकम्मल, सजाएं देने का अमल शुरू हो गया। एक शहर से दूसरे शहर जाने से गुरेज करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की अवाम से अपील। वो इदारे जो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, वो स्टेट बैंक से कर्जा लेकर उस कर्जे के ज़रिए, उस कर्जे की रकम के ज़रिए अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर सकते हैं। पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि ये बिलासूद होना चाहिए। हम स्कूलों को ये नहीं कह सकते कि वो 20% रियायत दें। अदालत से स्टे आया है। कोरोना की वजह से बेशतर कारोबार बंद, जो इदारे तनख्वाह नहीं दे सकते, स्टेट बैंक उन्हें बिलासूद कर्ज दे। तमाम स्कूल असातिज़ा को ना निकालने और तनख्वाहें देने के पाबंद हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। डॉक्टर फुरकान की मौत सिविल अस्पताल इंतजामिया की गफलत से हुई। बर वक्त तिब्बी इमदाद देने के बजाय दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टर जगदेश गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब करार, वेंटिलेटर न मिलने के कोई शवाहिद नहीं मिले। इंक्वायरी रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी राशिद रब्बानी भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी की तस्दीक। मुल्क भर में नादरा दफातर के बाहर तीसरे दिन भी हुजूम, बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए लोगों का रश। कहीं इंतजामात में बेहतरी, कहीं हिफाजती तदाबीर नज़रअंदाज। SOPs पर अमल दरामद न करने से कोरोना फैलने के खदशात। पंजाब में लॉकडाउन जारी, ईद करीब आते ही शहरी पाबंदी तोड़ने लगे। सड़कों पर रश, बाजारों में भी हुजूम, जगह जगह पुलिस के नाके, आने जाने वालों से पूछताछ। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा और अरकान असेंबली की मुलाकात। कोरोना से निपटने के लिए वसाइल की कोई कमी नहीं। रोज़ाना टेस्टिंग की सलाहियत 6000 से बढ़ गई। उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। अवामी नुमाइंदों को वायरस की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात की हिदायत।
پارکس کھولنے اور 15 رمضان سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کی خبریں بے بنیاد. تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ مئی کے آخر میں صورتحال کا جائزہ لے کر کریں گے. صوبے میں اب تک 1 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کر چکے فیاض الحسن چوہان. لوگوں کا آخری لمحات میں اسپتال آنا زیادہ تر اموات کا سبب. کورونا ٹیسٹ کی صلاحیت میں اضافہ کر رہے ہیں. عوام کے تحفظ کے لیے پابندیاں لگائیں. بے احتیاطی سے وائرس پھیل سکتا ہے. اجمل وزیر. کورونا سے تباہی جاری. بیلجیم میں آج بھی 323 ہلاکتیں. اسپین میں 244 اور میکسیکو میں 236 افراد زندگی ہار گئے. 24 گھنٹے کے دوران ایران میں 78 اموات. وزیر اعظم عمران خان سے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی ملاقات. قومی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. ایل او سی پر دراندازی کے بھارتی الزامات بے بنیاد اور خطرناک ایجنڈے کا حصہ. دنیا کو بھارت کے فالس فلیگ آپریشن سے متعلق مسلسل خبردار کر رہا ہوں. کشمیریوں کی تحریک ظالمانہ بھارتی اقدامات کے خلاف ہے. وزیر اعظم کا ٹویٹ. مسلم لیگ نون کا کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے معاملے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لینے کا فیصلہ. شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں قومی اسمبلی سیشن کے لیے لاہ عمل مرتب. پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس. خواجہ برادران لاہور کی احتساب عدالت میں پیش. وعدہ معاف گواہ قیصر امین بٹ کی آئندہ سماعت پر طلبی. نیب ترمیم اور 18ویں ترمیم کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں. صوبائی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. سعد رفیق کی گفتگو. چودھری برادران نے نیب کو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ قرار دے دیا. چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. نیب کو 19 سال پرانے بند کیس کو کھولنے کا اختیار نہیں. درخواست میں موقف. غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کا الزام. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے خورشید شاہ کے بیٹے فرخ شاہ کی عبوری ضمانت منظور کر لی. 20 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم. ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے. جھنگ اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارش اور ژالہ باری. فصلوں کو شدید نقصان. کوٹ رادھا کشن، پاک پتن، بہاولپور اور دیگر شہروں میں بھی جل تھل ایک. کراچی میں ہیٹ ویو کا دوسرا روز. پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا. سمندری ہوائیں بند. ہوا میں نمی کا تناسب کم. 2 دن کے دوران درجہ حرارت 43 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. کرکٹرز کی تربیت کے لیے آن لائن سیشن جاری. شعیب اختر کی جانب سے بالرز کو وکٹس اڑانے کے لیے ٹپس. مصباح الحق اور بالنگ کوچ وقار یونس کی بھی سیشن میں شرکت. ٹیسٹ کپتان اظہر علی کا بلہ 10 لاکھ روپے میں فروخت. ٹی شرٹ 11 لاکھ میں بک گئی. نیو جرسی کے رہائشی جمال خان کا بولی کا 10% عطیہ کرنے کا اعلان. السلام علیکم، میں ہوں سید عائشہ ناز. میں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. اس وقت جو ایک سوال ذہنوں میں ہے وہ یہ کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن میں 9 مئی کے بعد کتنی نرمی کی جائے گی. تو یہ طے کرنے کے لیے وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. لاک ڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے صوبوں کی تجاویز پر غور کیا جائے گا. دکانیں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، پھر رات 8 سے 10 بجے تک کھولنے کی تجویز دی گئی ہے. کورونا کی صورتحال اور چھوٹے کاروبار کھولنے سے متعلق تجاویز کا جائزہ بھی اس اجلاس میں لیا جائے گا. وزراء اعلیٰ صوبوں کی صورتحال سے کمیٹی کو اپڈیٹ کریں گے. اجلاس میں وفاقی کابینہ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے فیصلوں پر بھی غور کیا جائے گا. ممکنہ نئے ایس او پیز 31 مئی تک نافذ العمل رہیں گے. سفارشات اگر اجلاس میں منظور ہو جاتی ہیں تو 9 مئی کے بعد ان پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا جائے گا.
خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کی مخالفت کر دی ہے۔ ٹرین سروس شروع کرنے کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہی نہیں، چھوٹے کاروبار کو محدود وقت کے لیے کھولنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی یہ تجاویز قومی رابطہ کمیٹی اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ انتہائی اہم معاملہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو لے کر، جس کی پنجاب حکومت نے مخالفت کر دی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ٹرین سروس شروع کرنے کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تدریسی عمل کی بات کریں، ملک بھر میں کرونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو صوبوں میں 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے 1 جون سے تعلیمی ادارے کھولنے کی مخالفت کی ہے، جبکہ وزیر تعلیم خیبر پختونخوا کا یہ کہنا ہے کہ 1 جون سے تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے۔ اس حوالے سے دیکھیے اسما شوکت کی رپورٹ۔ صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس، صوبائی وزراء کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ 3 صوبوں کی 1 جون سے بھی سکولز کھولنے کی مخالفت۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت کانفرنس میں پنجاب، بلوچستان اور سندھ نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ 1 جون کے بعد بھی تمام تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم نے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے۔ 1 جون سے تعلیمی ادارے کھلنے چاہیے۔ صوبوں میں سکولز کھولنے پر اتفاق نہ ہوا، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ معاملہ قومی رابطہ کمیٹی کے جمعرات کو ہونے والے اجلاس میں زیر غور لایا جائے گا۔ جبکہ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی یہ کہتے ہیں کہ نجی اسکولز کو فی میں 20% رعایت کا نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نجی اسکولز نے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے، 1 جون سے اسکولز کا کھلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو ادارے تنخواہیں نہیں دے سکتے، اسٹیٹ بینک انہیں بلا سود قرض فراہم کرے۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.